مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور 15ویں باب کی 11ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا، شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اور اب ملا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو تمثیلوں کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج جو ہے مصر بیٹے کی تمثیل، کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل پر میں بات کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بچپن سے ہی اس تمثیل کو سنتے آ رہے ہیں، اور یہی خدا کے کلام کا ثبوت ہے کہ ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سٹوری وہی ہے، کہانی وہی ہے، لیکن ایک نئی امنگیں، نئی تازگی، یہ واقعات عام نہیں ہیں، یہ اہم ہیں، یہ بہت خاص ہیں، یہ خدا نے لکھوائے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی خدا کی حکمت چھپی ہوئی ہے، خدا کا روح چھپا ہوا ہے۔
کاش کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ کیا ہم باپ کے گھر میں ہیں روحانی طور پر، یا باپ کے گھر سے باہر ہیں؟ اکثر اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے جب مصرف بیٹے کی بات کی جاتی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی گناہ گار کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک ایماندار کی بات ہو رہی ہے، یہ خدا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک ایماندار ہے اور خدا کے گھر کا فرزند ہے، اور وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے خدا کو چھوڑ کر وہ دوسری دنیا میں چلا گیا، وہ گناہ لودہ دنیا میں چلا گیا ہے، اور وہ مصرف ہو گیا ہے، اور وہ عیاش ہو گیا ہے، اور وہ بدی کا نشانہ بن گیا ہے۔ ویسے ہمیں ایک اور کھوئے ہوئے بیٹے کی مثال ملتی ہے خدا کلام مقدس میں، مقدس یوسف کی۔ وہ کھویا ہوا ضرور تھا لیکن وہ مصرف نہیں تھا۔ وہ اس کے بھائیوں نے اس کو حسد میں آگے بیچ دیا، باپ سے کھو گیا، اس کا باپ کھو گیا، باپ کا بیٹا کھو گیا، وہ کھو گیا۔ ہر لمحے اپنے گھر کو یاد کرتا ہوگا، روتا ہوگا، اپنے باپ کے گھر کو یاد کرتا ہوگا، آنسو بہاتا ہوگا، اپنے باپ کی محبت شفقت کو یاد کرتا ہوگا، لیکن وہ بیٹا مصرف نہیں تھا۔ وہ بیٹا خالی کھویا ہوا تھا، اور وہ ایک وفادار باپ کا بیٹا تھا۔ لفظی مطلب جو نکلتے ہیں مصرف کے، مصرف کا مطلب ہے عیاش و فضول خرچ۔ عیاش و فضول خرچ، جو عیاش و فضول خرچ ہو، یا باغی، نافرمان، یہ سارے مطلب مصرف کے نکلتے ہیں۔ تو یوسف تو نہ فضول خرچ تھا، نہ باغی تھا، نہ نافرمان تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ کے گھر سے کھویا ہوا تھا۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں مصرف بیٹے کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے جوان ہو گئے، چھوٹے بیٹے نے باپ کے آگے اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ اے باپ، تیری جتنی بھی جائیداد ہیں، جتنی بھی شان و شوکت ہیں، اس میں سے جو آدھا حصہ مجھے پہنچتا ہے تو مجھے دے دے۔ غالباً باپ نے اس کو سمجھایا ہوگا کہ تو چھوٹا ہے، تو غلط راہوں پہ جا رہا ہے، تو ایسا مت کر، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، ضد کی، باپ نے اس کو دے دیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے اصرار و ضد کی وجہ سے لے کر وہاں سے نکلا، اور اس نے اس کو سارے روپے پیسے کو، سارے حصے کو فضول خرچی میں، عیاشی میں، برے کاموں میں اس نے اس کو خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، اور وہ باپ کے گھر سے آوارہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایماندار ہیں، چر جاتے ہیں، عبادت میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ باطنی طور پر، عملی طور پر وہ باپ کے گھر سے باغی ہو چکے ہیں، وہ مصرف ہو چکے ہیں، وہ عیاشی میں مبتلا ہیں، وہ گناہ میں مبتلا ہیں، وہ بدی میں مبتلا ہیں، وہ حقیقت میں عملی طور پر، روحانی طور پر وہ مصرف ہیں، وہ باغی ہیں، وہ عیاش ہیں، وہ دور ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ تماثیل جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا، ان کے پیچھے بہت بڑا ایک روحانی پہلو ہے، روحانی مطلب ہے، روحانی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ چرچ میں صرف جاتے ہیں، بیٹھ کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ عملاً طور پر، اخلاقی طور پر وہ اصل میں باغی و برگشتہ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اصل مصرف ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مصرف بیٹے میں اور کھوئے ہوئے میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ یہاں پہ یوسف کھویا ہوا تھا، وہ مصرف نہیں تھا، لیکن جو مصرف ہوتا ہے یہ عیاشی کے لیے، یہ گناہ کے لیے، یہ بدی کرنے کے لیے، یہ گھر سے جان بوجھ کر باہر رہا ہے بہت لمبے عرصے تک کہ میری ساری بدیاں رک جائیں گی، میرے گناہ رک جائیں گے، میری ساری عیاشی رک جائے گی، میں اگر باپ کے گھر میں جاؤں گا تو میں یہ سب نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک مصرف بیٹا جو ہے وہ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں پر یسایہ 44 باب کی 22ویں آیت، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے، میرے پاس واپس آ جا،
کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ آج خدا کی آواز جو ہے وہ فضا میں گونج رہی ہے۔ خدا ہر ایک مصرف کو واپس بلا رہا ہے۔ ہر ایک مصرف جو موبائل کے ذریعے مصرف بن گیا ہے، باغی بن گیا ہے، عیاش بن گیا ہے، ہر ایک مصرف جو بدی کے باعث، جو عیش و عشرت کے باعث، روپے پیسے کے باعث، اچھے کاروبار کے باعث، برے دوستوں کے باعث، جب اچھا کاروبار ہو جاتا ہے تو روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے باعث آج کا انسان خدا کے حضور سے باغی اور برکشتہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی خدا جو ہے وہ مصرف کو بلاتا ہے۔ ایک نوجوان خاتون تھی، بالکل اس کی ایک ہی بیٹی تھی چھوٹی سی، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ لڑکی بالکل جوان تھی، ابھی اس کی ایک بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا دوبارہ شادی کر لو۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے دوبارہ شادی کی تو شاید میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک رکھے، کیا کرے، جب یہ کل کو جوان ہوگی تو اس کا کیا رویہ ہوگا۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانی، دوبارہ شادی نہیں کی، سب اس سے ناراض ہو گئے۔ اپنی بیٹی کی خاطر سے جب شادی نہیں کی تو اس کو دکھ اٹھانے پڑے۔ اب اس نے کیا کرنا، بیٹی کو ساتھ لے جانا، کام کرنے، ڈیوٹیاں کرنی۔ ایک وقت آیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی، بیٹی کو اس نے اندر چھوڑ دینا، باہر سے تالا لگا دینا، نیچے سے چابی پھینک دینی کہ تم چابی پھر جب رات کو واپس آنا، شام کو آنا، پھر دروازہ نوک کرنا، پھر بیٹی کے نیچے سے چابی دوبارہ پھینکنی، پھر دروازہ کھول کے اندر آ جانا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ بیٹی بالکل جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی۔ ایک دن آیا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ جب آئی گھر میں تو دروازہ کھلا ہوا تھا، بیٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ بڑی پریشان ہوئی، رونے پیٹنے لگی، آس پڑوس سے پوچھنے لگی میری بیٹی کہاں گئی۔ سارا دن ڈھونڈتے رہے، ساری رات سارا دن بھی ڈھونڈا، رات دیر ہو گئی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو خراب خواتین تھی، کسبیاں تھیں، انہوں نے باہر اپنی گھروں کے باہر تصویریں لگائی ہوتی تھی۔ اس علاقے میں جنگل ٹائپ کا علاقہ تھا، تھوڑا اتنا زیادہ آبادی والا علاقہ نہیں تھا، تھوڑا فاصلے پر ہی ایک خراب خواتین کا ایریا تھا۔ انہوں نے تصویریں لگائی ہوتی تھی۔ کسی نے اس کو کہا کہ چلو وہاں دیکھ لیتے ہیں، تمہاری بیٹی وہاں پر نہ چلی گئی ہو۔ تو وہ خاتون اتنی ناراض ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، لڑتی تھی آگے سے۔ آخر کار جب پورا دن گزر گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ ملی، تو پھر اس نے فیصلہ کیا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنے میں کسی نے قائل کیا، وہ قائل ہو گئی۔ جب وہاں پر وہ ڈھونڈ رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ گھر کے باہر اس کی بیٹی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ تو وہ تو بڑا پیٹنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ پھر اس نے خط لکھوایا، اس خط میں لکھا تھا، اے میری بیٹی، یاد کر تیرے لیے میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ ضائع کی ہے، تجھے پالنے پوسنے میں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، میں نے ہر طرح کی محنت کی ہے، تیرے لیے ہر طرح کا دکھ اٹھایا ہے، ہر طرح کی اذیت برداشت کی ہے، میں نے زمانے کی باتیں سنی ہے تیری خاطر، اور آج تو مجھے چھوڑ کر، مجھے دھوکہ دے کر، مجھے فریب دے کر، مجھ سے دھوکے بازی کر تو آج یہاں پر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو آج رات تک صبح کے سورج نکلنے سے پہلے اگر تو گھر واپس آ جائے تو میں تجھے قبول کر لوں گی، سورج سے پہلے۔ وہ اکثر کہا تھا کہ رات کو جب خواتین، ایک وقت آتا تھا کہ 2-3 بجے، 1 بجے، 2 بجے پھر اپنی تصویر اتار کے واپس گھر میں رکھتی تھی، اگلے دن پھر لگا دیتی تھی۔ وہ جب اپنے وقت پر تصویر اتارنے آئی، جب اس نے اتاری تو چٹھی نیچے گری، جب اسے چٹھی اٹھائی تو چٹھی اس کی ماں کی تھی۔ اس نے پڑھی، 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، 4 بار پڑھی، سوچا، رونے لگ گئی کہ میں نے واقعی، میری ماں نے جتنی قربانی میرے لیے دی ہے، میں نے یہ کیا کر دیا، میں کون سی راہ پر آ گئی ہوں، میں مصرف ہو گئی ہوں، میں گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں، اپنی ماں کو، ایک فرشتہ نما ماں کو دھوکہ دے کر آ گئی ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا، فٹافٹ دوبارہ اپنا بیگ کیا، کپڑے ڈالے، گھر واپس بھاگی۔ لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ علاقہ اس ٹائپ کا تھا۔ دروازہ کھول کر ماں انتظار کرتی رہی، لوگ تسلیاں دے دے کے چلے گئے، دروازہ اس نے کھول کے رکھا اس رات۔
ایک بھیڑیے نے آگے ماں کو پھاڑ دیا، چیر پھاڑ دیا۔ اب ماں کی جان نکل رہی تھی اور ماں ابھی تک خون بہ رہا ہے اور جان نکل رہی ہے، اور ماں یہ کہہ رہی ہے اے میری بیٹی واپس آ جا، اے میری بیٹی تو واپس آ جا، میں نے اپنی جوانی تیرے لیے گزار دی ہے، اور جان نکل رہی ہے اور خون بہ رہا ہے۔ اور جب وہ وہاں پر آئی تو ماں کو اتنی ہوش نہیں تھی کہ اس کو گلے مل لیتی، اور اس کی جان، ماں کی جان اس کے ہاتھوں میں نکلی، اور ماں کے منہ پر یہی الفاظ، اور ماں پہچان نہیں سکتی تھی۔ اب وقت گزر گیا، لیکن پھر وہ روتی ہوئی واپس آ گئی۔ یاد رکھیں، ہم عبادت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، ہم وہ لوگ، ہم میں سے کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مکمل طور پر خدا کو دی ہیں، جنہوں نے کوئی فیصلہ خدا کے زور کیا ہے کہ میرا تن، من، دھن، میری زندگی جو ہے وہ میرے خدا کے لیے وقف ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دی ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مصلوب کیے گئے تاکہ سارے مصرف جو ہیں وہ صلیب کے پاس واپس آئیں، سارے مصرف جو ہیں وہ اس کے خون کے وسیلے دھل کر پاک صاف کیے جائیں۔ آپ کبھی رومی صلیب کی مکمل طور پر مصلوبیت کی تحقیق کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، آپ جان جائیں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صلیب پر مصلوب ہونا کتنی شرمناک موت تھی، کتنا بھیانک یہ عمل تھا، کس حد تک ان کو ذلیل و خوار کرتے تھے جو صلیب پر مصلوب کیے جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح تو بے عیب بن رہا تھا، یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یسوع بالکل پاک تھے۔ یسوع نے کہا کون ہے جو تم میں مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ یسوع تو بالکل پاک صاف تھے، لیکن آپ کے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے یسوع نے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی، تاکہ ہر ایک مصرف جو باپ کے گھر سے مصرف ہوا ہے، جو یشی کا نشانہ بنا ہوا ہے، جو بدی کا نشانہ بنا ہوا ہے، جو گناہ میں ایک ہو چکا ہے، وہ آ کر واپس اپنے آپ کو دھو سکے۔ یسوع نے ایسی قربانی آپ کے لیے میری دے دی، اس ماں کی طرح۔ اس ماں کی قربانی تو پھر بہت چھوٹی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی تو بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ آسمان پر اپنا جلال چھوڑ کر آیا زمین پر۔ اتنی قربانی کے بعد، اتنے دکھ کے بعد، اگر ہم لوگ پھر بھی جہنم میں چلے جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ انسان پہلا باب 24ویں آیت سے 33ویں آیت، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا، کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا، میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تو تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان گنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے، لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور وہ دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے دعوت رکھی، خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا، انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی، میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنی ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البائی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ آج حکمت جو ہے، جب ہم انسان کی کتاب پڑھتے ہیں، انسان کی کتاب میں جو لفظ حکمت آیا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حکمت آج ہر بشر کو بلا رہی ہے، حکمت ہمیں بلا رہی ہے، حکمت جو ہے وہ ہر ایک مصرف کو بلاتی ہے اپنی طرف۔ حکمت یسوع مسیح ہے، حکمت خدا ہے۔ یسوع مسیح آج ہر بشر کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جس نے اپنی جان دی ہے، جس نے اپنا فدیہ دیا ہے، جو ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے۔ حکمت کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری مشورت کی کوئی قدر نہ کی، تم نے اسے ناچیز جانا، تم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، لیکن جس دن تم پر مصیبت آ پڑے گی اس دن میں بھی ہنسوں گی، لیکن ایک وقت آئے گا
کہ جنہوں نے خدا کے خادموں کے وسیلے کلام سنا، بزرگان دین کے وسیلے کلام سنا، انبیاء کرام کے وسیلے کلام سنا، رسولوں کے وسیلے کلام سنا، خدا کے بیٹے کے وسیلے کلام سنا، لیکن خداوند کی مشورت کو ناچیز جانا، خدا کے کلام کو ناچیز جانا، رد کیا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کلام سننے کے بعد بس مذاق، ٹھٹھے شروع، باتیں شروع، عبادت کے پہلے بھی وہی حال، عبادت کے بعد بھی وہی حال، تھوڑی دیر ایک دوسرے کے سامنے خاموشانہ بیٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، بعد میں مذاق شروع، باتیں شروع، کوئی سنجیدگی نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی دل پہ جا کے چوٹ نہیں لگتی۔ خداوند یسوع مسیح نے خواتین کو کیا کہا؟ اے یروشلم کی بیٹیوں، تم میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ ہمیں رونے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہماری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہارے بچے گناہ میں نہ مر جائیں۔ خطرناک حالت ہے۔ 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ شیطان مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور پھر بدیاں کرواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، ستیہ ناش کر دیتا ہے، تیس نیس کر دیتا ہے، ان کو جوان ہی نہیں ہونے دیتا، ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیتا، ان کو قدآور زوراور جوان بننے نہیں دیتا۔ یسایہ 30 باب کی 15 آیت، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے نہ چاہا۔ خدا ایک ایسا مہربان باپ ہے کہ وہ واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنی زندگیاں خدا کو دے دیں۔ خدا چاہتا ہے ہم خدا کے پاس واپس لوٹیں، خاموشی میں بیٹھیں، تنہائی میں وقت گزاریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ نصرت بیٹے کو پھر خدا یہاں پر جو مثال ہے، خدا نے اس کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اس کو واپس آنا پڑا۔ نکل گیا، پیسہ خرچ کر بیٹھا، تسبیحوں یاشیوں میں پیسہ خرچ کیا، غلط کام کیے، بدیاں کی، جی بھر کے کی، لیکن پھر خدا نے کیسے حالات پیدا کر دی؟ کال پڑ گیا۔ کال کس کی طرف سے پڑا؟ خدا کی طرف سے پڑا۔ خدا جان بوجھ کے کال لے آتے ہیں۔ خدا اپنے بچوں کو واپس لانا خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خدا جان بوجھ کے بیابان میں لے گیا۔ یسوع جان بوجھ کے ساری بھیڑ کو بیابان میں لے گئے۔ کال پڑ گیا، مصرف بیٹا پریشان ہو گیا، بگڑا ہوا بیٹا پریشان ہو گیا، عیاش بیٹا پریشان ہو گیا، گھر سے بھاگا ہوا فرار بیٹا پریشان ہو گیا، عیاشیوں میں زندگی گزارنے والا، بدیوں میں زندگی گزارنے والا، گناہوں میں زندگی گزارنے والا، کسبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا، نشے بازوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کال پڑ گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ اور پھر جب پریشان ہوا، خدا نے ایسے حالات پیدا کر دیے، پھر کچھ نہ کھانے کو رہا، نہ پہننے کو، نہ کچھ اوڑھنے کو، معاملہ خراب ہو گیا۔ نوکری نہیں، جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہ بھی نصیب نہیں ہو رہی، اگر کھا بھی لی تو پیٹ بھر کے کھانے کو مل ہی نہیں رہی، پریشان ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ خدا نے کہا واپس بھیجوں گا، بلاؤں گا۔ یاد رکھیں، لکھا ہے جس کو خدا بیٹے بناتا ہے اس کو کوڑے بھی مارتا ہے۔ اگر خدا کے آپ بیٹے بیٹیاں بنیں گے نا تو پھر کوڑے بھی مارے گا۔ آپ کو خدا کی باتیں ناگوار گزریں گی، کوڑے مارے گا، واپس لے کر آئے گا۔ نصرت کو واپس لے کر آیا خدا، ایسے حالات پیدا کر دیے، پھر واپس آیا کہ میں اب اپنے گھر واپس جاتا ہوں، اپنے باپ کو بولوں گا کہ میں تو تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، تو ایسا کر کے مجھے تو اپنا نوکر بنا دے۔ باپ پہلے ہی انتظار میں تھا، باپ دور کھڑا تھا، بیٹے کو دور دیکھا، باپ نے اپنے مرتبے مقام کا بھی لحاظ نہیں کیا، جس کا لحاظ نہیں کیا، باپ بھاگا ہوا گیا، لیکن پھر بھی باپ نے اس کو گلے لگا لیا۔ باپ نے گلے لگایا، چوما، پیار کیا، باپ کی شفقت کا آپ اندازہ لگائیں۔ باپ نے کہا میرے بیٹے کے لیے کیا لے کر آؤں؟ اس کے لیے لباس لے کر آؤ، اس کے لیے انگوٹھی لے کر آؤ، اس کے لیے جوتے لے کر آؤ، یہ جوتے پہنے، اس کو نہلاؤ، اس کو تیار کرو۔ میرا بیٹا واپس آ گیا، یہ مر گیا تھا اب زندہ ہے، یہ کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ انگوٹھی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ انگوٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے شادی کے وقت بیوی شوہر کو انگوٹھی پہناتی ہے، شوہر بیوی کو پہناتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے اوپر اختیار ہو جاتے ہیں۔
وہ با اختیار ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ بادشاہوں کو انگوٹھی پہنائی جاتی تھی، اس کا مطلب ان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ مصرف بیٹے کو انگوٹھی پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایماندار واپس آتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ انگوٹھی دی جاتی ہے، اس کو دوبارہ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، بدروؤں کو نکالو، بیماروں کو ٹھیک کرو، ایمانداروں کے پاس اختیار ہیں، پھر اس کے کپڑے بدلی کرو۔ یہ پاک روح کا لباس ہے، پاک روح دیا جاتا ہے واپس، پاک روح دیا جاتا ہے، پاک روح کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ جیسے آدم اور حوا نے اس لباس کو کھو دیا گناہ کے باعث، مصرف بیٹے نے بھی وہ روحانی لباس کھو دیا۔ پاک روح کا لباس پہنایا جاتا ہے، انگوٹھی دی جاتی ہے، با اختیار کیا جاتا ہے، اور جوتی بشارت کو ظاہر کرتی ہے کہ پھر ایماندار دوبارہ روحیں جیتنے کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے، روحوں سے پیار کرنے کے لیے وہ بشارت کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کو بشارت کی جوتی دے دی جاتی ہے۔ پاک روح کا لباس، اختیارات اور بشارت کی جوتی پہنا کر پھر اس کو دوبارہ تیار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں ہماری سلامتی ہے۔ مصرف بیٹے کی ایک بات یاد رکھیں، یہ فٹافٹ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ گناہ گار کی مثال ہے، خدا گناہ گار کو بلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مصرف گناہ گار بن چکا ہے لیکن گناہ گار تھا نہیں، یہ خدا کا ایک فرزند ہے، خدا کا کھویا ہوا بیٹا ہے، خدا کے گھر سے نکلا ہے، ایماندار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ عبادتوں سے خارج ہو جائیں گے، اپنی ایکٹیویٹی سے خارج ہو جائیں گے، آج خالہ آ گئی، ماموں آ گئے، چاچو آ گئے، آج ہم نے فلاں جانا ہے، آج ہم نے فلاں جانا ہے، آپ عبادتوں جیسے سے خارج ہوتے جائیں گے آپ کا سکون برباد ہوتا جائے گا۔ آپ خدا کے حضور جیسے سے باہر نکلتے جائیں گے آپ کا سکون برباد ہوتا جائے گا، آپ کا سکون، آپ اپنا سکون کھوتے جائیں گے، اور آپ کو شیطان ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں مکمل طور پر کانٹے ہی کانٹے، دکھ ہی دکھ، اور پریشانی اور بے چینی اور اطمینان اور برکتیں ساری جاتی رہیں گی، ہو جائیں گی۔ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں اس تمثیل میں جو دوسرا کردار ہے وہ بڑے بیٹے کا کردار ہے۔ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ فقیوں فریسیوں کی ایک مثال ہے۔ بڑا بیٹا باپ کے پاس رہتا ہے، باپ کے ساتھ سوتا ہے، باپ کے ساتھ کھاتا ہے، باپ اپنی طرف سے باپ کے بہت قریب ہے، کاروباری معاملات میں وہ باپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن بڑا بیٹا اپنے باپ کے جذبات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، میرا باپ میرے چھوٹے بھائی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرا باپ تو بیمار سا ہو کے رہ گیا ہے کہ چھوٹا بھائی جب سے گیا ہے میرا باپ کتنا پریشان ہے۔ بڑا بیٹا باپ کے دل کے جذبات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا، اگرچہ وہ باپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے لیکن وہ پھر بھی باپ کے دل سے دور ہے۔ یہ مذہبی لوگوں کی حالت ہے۔ مذہبی لوگ چرچز کے اندر رہتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ گاروں کے لیے جو بیٹے دور ہیں، جو خدا کے فرزند دور ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں، جو مصرف ہیں، ان کے بارے میں اپنے آسمانی باپ کے جذبات کو بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے جذبات کو کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ ایک بزرگ تھے بابا جی، تو بابا جی نے ایک جگہ جو تھی وہ پکی مخصوص کی ہوئی تھی بینچ کے اوپر، سب سے آگے سائڈ پر بینچ لگے، سب سے آگے آ کے وہ بینچ کے کونے پر بیٹھ کے پورے تسلی سے عبادت کرتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ یہ بابا جی کی جگہ ہے، ایک بابا یہاں پر آ کے بیٹھتا ہے، بابا عبادت کرتا ہے، اور کسی نے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھا۔ ایک دن ایک نوجوان، نہ جانے کون تھا، کسی دوسرے علاقے سے آیا تھا، وہ آگے بابا کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عبادت ہو رہی تھی، بابے نے کچھ بھی نہیں پوچھا، آتے سار 2 مکے مارے اس کو کہ تو یہاں بیٹھا کیسے؟ بڑا بیٹا دل سے دور ہے، اس کو باپ کے جذبات ہی نہیں پتا کہ میرا باپ میرے چھوٹے بھائی کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ چھوٹا بھائی واپس آ گیا، گھر میں آ گیا، اس کا لباس چینج کیا گیا ہے، انگوٹھی پہنائی گئی ہے، جشن تیار کیا گیا ہے، اور بڑا بیٹا ناراض ہو رہا ہے۔ باپ خوش ہے، آج باپ کی بیماری چلی گئی ہے، دکھ چلا گیا، غم چلا گیا، رنج چلا گیا، اندر سے روگ چلا گیا، اس کا بیٹا واپس آ گیا۔ لیکن بڑا بیٹا بالکل باپ کے دل کے جذبات کو نہیں سمجھتا اور وہ خوشی نہیں۔ بہت سارے ایماندار ایسے ہیں جو گناہ گاروں کے متعلق آسمانی باپ کے جذبات کو نہیں سمجھتے، بس وہ گناہ گار ہیں، وہ تو شرابی ہیں، وہ تو
तस्बियाँ हैं, वहाँ पर वो खादम क्यों खड़ा था, वो क्यों बात कर रहा था, नहीं नहीं ये ऐसा क्यों है, इसको वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए था, इसको कलाम नहीं सुनाना चाहिए था, इसको तो उसके पास खड़े होना नहीं चाहिए था, इसको तो उनसे बात करनी भी नहीं चाहिए थी, इसको तो फ़ोन भी नहीं करना चाहिए था उनको बचते हुए नहीं देखेंगे। इंसान दूसरे की निजात बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। वो कहता है बस जिस तरह आज के इंसान खुद गर्ज हो गए ना, लूट 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 लो, माल लूटो, माल माल, वो निजात में भी ऐसे ही हो गया। वो कह निजात मेरी हो, बस सारी मैं लूट लूँ, खुदा मेरा बाप हो, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं हूँ, खुदा हूँ, बस। मैं कहता हूँ अगर ये इंसान के इख्तियार हो तो किसी को आसमान को भी ना जाने दे। छोटा बेटा तो बिल्कुल दूर चला गया है, लेकिन बड़ा बेटा दिल से दूर है। बेशुमार लोग चर्चिज में आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो खुदा के दिल से दूर है। जो खुदा के जज्बात हैं गुनाहगारों के लिए, दुखियों के लिए, लाचारों के लिए, परेशान हालों के लिए, वो जज्बात समझते नहीं, और अगर उनमें से कोई आ भी जाए तो पसंद भी नहीं करते, अच्छा भी नहीं समझते। तो आज की तमसील से हमने सीखा है कि अगर हम मुसरफ हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम बाप के घर में हैं या हम घर से बाहर हैं। अगर हम बाहर हैं तो उस लड़की की मिसाल याद रखें जिसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ दे दिया, इस तरह यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया है, और वापस आने में और खामोश बैठने में और अपनी गलतियों, गुनाहों, खताओं पे गौर करने में, इनको छोड़ने में हमारी सलामती है। खुदावंद आपको आज की तमसील के वसीला से बरकत दे।